اشارہ یہ ہے کہ ہر بات معاف کر سکتا ہوں، ہر بات گوارا ہے، ہر بات پر معافی ہے، ہر بات کا رد ہے، جواب ہے، ہر جواب کی ایک سزا ہے، مگر جب میرے حبیب پر کوئی زبان درازی کرے گا، گستاخ ہوگا، اس کو ایسا جواب دوں گا کہ نسلیں یاد رکھیں گی۔ تو اللہ رب العزت جلال میں آ گئے۔ لوگ اللہ کو بھی گالی دیتے تھے، مشرک بھی تھے، اس کے ساتھ 360 خدا کھڑے کیے ہوئے تھے اللہ کے مقابلے میں، شرک کرتے تھے، تضحیق کرتے تھے، کعبۃ اللہ میں ننگے آ جاتے تھے، ناچتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، کوئی بدتمیزی بےہودگی ایسی نہ تھی جو نہ کرتے، اور اللہ کے منکر بھی تھے، سب کچھ کرنے والے تھے، اللہ کی بیویاں بنانے والے بھی تھے، اللہ کی اولاد بنانے والے بھی تھے، بنایا نا اللہ کی بیوی کی، اور بعضوں نے اللہ کی اولاد بھی بنایا نا، چھوڑا کچھ نہیں، انہوں نے بھی سب کچھ کیا ہے دنیا میں، مگر پورا قرآن، پوری بائبل، پوری تورات، انجیل، زبور، سب کچھ اٹھا کے دیکھ لیں، رب کائنات نے جس نے اس کی بارگاہ میں زبان کھولی اس کو تعلیم سے رد کیا، سمجھایا، جواب دیا، مگر رب کائنات اپنی ذات کے دفاع میں کبھی جلال میں نہیں آیا، اس نے غصہ نہیں کیا، غصہ نہیں کیا، جلال میں نہیں آیا۔ جب حبیب کی بات آئی اس نے ساری تاریخ جو انبیاء کی وحی کی تاریخ تھی اس کو ایک طرف کر دیا، فرمایا تم سے میں نہیں بڑھتا ہوں، میرے محبوب کی طرف ہاتھ اٹھا کے بات کرنے والے تیرے ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں۔ یہ ایک نہج دی، سنت دی کہ حضور کے ساتھ اللہ کا تعلق ایسا ہے کہ حضور کی ذات سے نہ گستاخی قبول ہے نہ حضور سے بے تعلقی قبول ہے۔ اس نے فرما دیا جو میرے حبیب کا نہیں وہ میرا نہیں ہے، جائے جہنم میں، لعنت ہے اس پر۔ یہ تو اس طرح اللہ پاک نے دفاع کیا، اس طرح دفاع کیا۔ کسی شخص نے حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ مذمم کہہ دیا، محمد کی جگہ مذمم کہہ دیا، مذمت کر دی، برا بھلا کہہ دیا، اس میں پاک کو بگاڑ کے لے لیا۔ اللہ پاک نے اس نے ایک لفظ برا بولا، اللہ پاک نے اس کے 9 جواب دیے۔ کیا؟ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ بے ایمان ایسا ہے، یہ خبیث ایسا ہے، یہ پلید ایسا ہے، 9 جواب دیے، اور 9 جواب دے کے بھی منشا نہیں پورا کیا۔ جب آخر پہ پہنچا تو بات ختم یہاں پر کی، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، یہ حرام کا نطفہ ہے، یہ قرآن ہے۔ میرے حبیب کا نام بگاڑ کے لینے والا فرمایا بات یہاں ختم کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہے، اور آخری بات یہ کہ حرام کا نطفہ ہے۔ میرے حبیب کا نام بگاڑ کے لینے والا فرمایا بات یہاں ختم کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہے، اور آخری بات یہ کہ حرام کا نطفہ ہے۔ اللہ کی محبت اپنے حبیب سے دیکھیں کیا ہے۔ اب وہ حضور کی گستاخی کرنے والا جس کو رب نے حرام کا نطفہ کہا، اندازہ کر لیں کہ اس کی بدبختی کا عالم کیا ہوگا۔ اتنا بڑا بدبخت، اب نطفہ کس کا حلال ہے کس کا حرام ہے یہ ساری بات غیب کی ہے، یہ ظاہر کی بات نہیں ہے، یہ ساری بات پردے کی ہے، غیب کی ہے، چھپی ہوئی بات ہے۔ بدبخت ہے، منکر ہے، دشمن رسول ہے، دشمن اسلام ہے، مگر اس کے عقیدے میں بھی یہ ہے کہ جب مصطفیٰ نے فرما دیا کہ تو حرام کا نطفہ ہے، اللہ کی وحی تھی نا، دوڑ گیا، دروازہ بند کر لیا، تلوار اٹھا کے ماں کے سر پہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مصطفیٰ نے غلط بات کبھی نہیں کی،
تو اس کا بھی عقیدہ ہے کہ پردوں کے اندر غیب کی بات ہے کہ نطفہ حلال ہے یا حرام ہے، مگر مصطفیٰ وہ بھی بتا دے تو حق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر وقت دیکھتے تھے نا، دیکھتے تھے، کافر ہو کر بھی چونکہ دیکھتے تھے تو ان باتوں کو مانتے تھے، اور ادھر اب مسلمان ہیں چونکہ دیکھا نہیں سو نہیں مانتے، کافر تھے دیکھتے تھے تو کئی باتیں مانتے، ہم مسلمان ہیں دیکھا نہیں تو مسلمان ہو کر بھی کئی باتیں نہیں مانتے۔ اس نے ماں کے سر پہ تلوار تانی کہ سچ بتا میں کس کا نطفہ ہوں، کیا ماجرا ہوا؟ اس نے کہا آج پیغمبر اسلام نے مجھے یہ کہہ دیا۔ تب اس کی ماں نے کہا انہوں نے سچ کہا، انہوں نے سچ فرمایا، تیرے باپ سے اولاد نہیں ہو سکتی تھی تو یہ ہمارا آزاد کردہ غلام ملازم تھا ریوڑ چرانے والا چرواہا، تو اس سے لیا ہے میں نے تمہیں، تم اس کے نطفے ہو۔ تصدیق کر دی ماں نے۔ بتانا مقصود یہ تھا، جو بنیادی نقطہ سمجھا رہا ہوں، کہ اللہ پاک نے جہاں کسی نے کوئی بات کی، رب کائنات نے پرجلال جواب دیا، اپنی شان جلالت کا اظہار کر کے اس کا نہ صرف جواب دیا بلکہ ایسا رد کیا کہ جو پہلے کبھی ایسا نہ کیا تھا۔ یہ پورے قرآن میں موجود ہے۔ لہذا اب یہ وہ تو بڑے طعنے تھے، بڑی بے ادبیاں تھی، بڑی گستاخیاں تھیں، ان میں سے ایک یہ تھی، انہوں نے کہا کہ محمد کے رب نے معاذ اللہ محمد کو چھوڑ دیا، یہ طعنہ بھی ہے۔ لا محالہ دشمنوں کے طعنے سے آقا علیہ السلام کا دل بتقاضاء بشری، بتقاضاء انسانی، بتقاضاء فطرت قلب اطہر پہ کچھ ملال آیا ہوگا، ان کے طعنے کا ملال، ایک تشویش آئی ہوگی۔ رب کائنات نے فوراً بھیجا جبرائیل، جا اور وہی لے کر جا۔ اب ان کے اس طعنے پر یہاں انہوں نے انداز بدل لیا، اب ان سے خطاب نہیں کیا اللہ نے، چونکہ اس طعنے میں اب ایک خاص بات، اس میں بے ادبی اور گستاخی تھی، ان اعتراضات میں بے ادبی گستاخی تھی، بے حیائی تھی، بے ادبی تھی، گستاخی تھی، اہانت تھی۔ یہاں ایسا طعنہ تھا کہ رب پر، حضور پر نہیں تھا طعنہ، حضور کی ذات کو کچھ نہیں کہا تھا، حضور علیہ السلام کی ذات کو کہ آپ ایسے ہیں ایسے ہیں، آقا کو کچھ نہیں کہا، رب پر طعنہ دیا کہ رب نے محمد کو چھوڑ دیا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور طعنہ کس چیز کا تھا؟ ترک محبت کا تھا۔ اب آپ کو اصل جگہ پہ لے آیا، طعنہ کیا تھا؟ تو اس نے محبت چھوڑ دی ہے محمد سے، محمد کو چھوڑ دیا ہے کا معنی کیا ہے؟ اس نے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے، ترک محبت کا طعنہ دیا، اور طعنہ رب کریم کو دیا کہ اس نے اپنے محبوب سے محبت چھوڑ دی، یہ طعنہ تھا۔ رب کائنات نے بھیجا جبرائیل کو، جا میرے حبیب پر یہ وحی لے جا۔ اب ان کے طعنے کا جواب اپنے مخاطبہ ملاطفت میں، اپنے خطاب ملاطفہ میں اللہ پاک حضور کو جواب دے رہا ہے، خطاب کر رہا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ سیدھا سیدھا یہ فرما دیتا کہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے نہیں چھوڑا، تو بات یوں نہیں کی۔